السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین میں جس قسم کے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ان میں ایک تو آپ جانتے ہیں اور سب کو علم ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ اچھی بات کر رہا تھا، یا فلاں تو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، یا فلاں تو آپ سے بہت صلح کرنا چاہتا ہے، چاہے اس نے ایسا کچھ بھی ظاہر نہ کیا ہو، مگر اس معاملے میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ دوسرا جھوٹ وہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے بول سکتا ہے، جیسے مثلاً اس نے کوئی خاص کھانا نہیں بنایا مگر وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یا آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر سے محبت بڑھانے کے لیے اس کی تعریف میں جھوٹ بول سکتی ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا جو اتنا خیال کرنے والا ہو، یا آپ انتہائی بہادر ہیں، یا میں دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، خواہ ایسا نہ بھی ہو، مگر ایسا کہنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ان باتوں سے محبت بڑھتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھنے سے خاندان پرسکون ہوتے ہیں، خاندان کا جو سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت یہاں پہ ملنے کے باوجود اس معاملے میں ہم جھوٹ تو بولنا دور کی بات، ہم جہاں پر جینوین تعریف کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر بھی کنی کترا دیتے ہیں، اور جہاں ہم جھوٹ بول کے اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں وہاں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو دوسرا ہمارے سر پہ چڑھ جائے، کہیں وہ پھول نہ جائے، ارے چھوڑو کیا ضرورت ہے، دماغ خراب ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے ہم ان رشتوں کو جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیکے پڑنے لگتے ہیں مزید بگاڑ لیتے ہیں۔ مردوں کو اپنی خشک بیوی سے زیادہ باہر کی عورتیں اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں اور ان کی باتوں سے وہ بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی جب کوئی اپریسیشن نہیں ملتی تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی بڑی بددلی سے کرتی ہے اور مارے باندھے کے کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جھوٹ میں حد سے بڑھ جائے اور آدمی اپنے باہر کے افیئرز کو جھوٹ سے کور کرنے لگے، مگر یہاں پہ جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی مثلاً اپنی ڈھلتی عمر کی بیوی کو، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ کہہ دے کہ تم تو ابھی بھی اتنی ہی حسین ہو جتنی اس وقت تھی جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ اب سوچیں اتنی سی بات سے اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا، اس کا دن کتنا خوبصورت گزرے گا۔ یا وہ تیار ہو کے آئی ہے تو اس کو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اسی طرح اس میں کیا جاتا ہے اگر ایک عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ آپ ہمارے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کم ہی کوئی کر سکتا ہے، آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے آدمی کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا، اس گھر کا ماحول کس قدر خوشگوار ہوگا، اور دونوں کے مزاج اچھے ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں پر کتنا مثبت اثر ہوگا۔ لہٰذا آج سے ایک کام کیجیے، آج سے دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو گن گن کے رکھنا، انہیں کو بار بار مینشن کیے جانا، انہیں غلطیوں کے تانے دیتے رہنا، یہ چھوڑ دیجیے۔ کیا آج تک اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ نہیں نا، تو کیوں پھر اپنا بھی خون جلاتے ہیں اور دوسرے کو بھی ڈھیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو بھی برا بناتے ہیں۔ آج سے اس کے الٹ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو پرسکون بنا دے اور میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔